کربلا سے نبی زادیوں کا قافلہ چلا، کوفہ پہنچا، کوفہ سے قافلہ چلا، منزلیں طے کرتا کرتا شام پہنچا۔ شام کے صدر دروازے کے باہر 3 دن تک نبی زادیوں کو ٹھہرایا، اور ٹھہرایا کیوں گیا؟ بازار سجتے رہے، دربار سجتے رہے، اس لیے نبی زادیوں کو روک دیا گیا۔ سہل بن سعد ساعدی رسول اللہ کا صحابی ہے، اور جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے یہ آخری صحابی ہے جس کی وفات کے بعد صحابیت کا باب بند ہو گیا تھا، تابعین کا دور شروع ہوا۔ سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا، میرا گزر شام سے ہوا۔ سال کہتا ہے میں جس دن شام پہنچا، شام میں جشن کا سماں تھا، عید کا سماں تھا، بازار سجے ہوئے تھے، بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی، لوگوں کے نئے لباس تھے، بھڑکیلے لباس تھے، ہاتھوں پر مہندیاں تھیں۔ میں نے ایک شامی سے پوچھا، میں نے ذہن پر زور دیا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے لیکن شام میں عید کا سماں ہے۔ میں نے اس شامی سے پوچھا کیا تمہارا کوئی خاص تہوار ہے؟ آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے۔ شامی کہتا ہے تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا میں اجنبی ہوں، میرا نام سہل ہے، میں صحابی رسول ہوں، میں تو مدینے کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت شامی کہتا ہے اے صحابی رسول، آسمان گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، تعجب نہ ہوتا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں آج رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، آج نبی زادیوں کو قید کر کے لایا جا رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک شام کربلا سے کاٹ کے لایا گیا ہے اور آج یزید کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ان قیدیوں کا استقبال ہو رہا ہے، یہ ان قیدیوں کا استقبال ہو رہا ہے۔ صحابی رسول تھا، تڑپ گیا، کہتا ہے میں نے کہا کیسے بے حیا لوگ ہیں، نبی کی بیٹیاں قید ہو کے آ رہی ہیں اور شام والے جشن منا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کس دروازہ سے لایا جا رہا ہے ذریت رسول کو؟ مجھے بتایا گیا باب الساعات سے۔ سال کہتا ہے میں جب باب الساعات پر پہنچا، جی ماحول تھا، ڈھول بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے اور لوگ ناچ رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، رسول زادیوں کا استقبال ہو رہا تھا۔ سال کہتا ہے میں نے کچھ نیزے دیکھے جو بازار شام میں داخل ہوئے، جن پر کچھ سر سوار تھے، نیزوں پر سر سوار تھے۔ کہتا میں ایک سر کو غور سے دیکھتا جا رہا تھا، میری نگاہ رک گئی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر کے۔ صحابی رسول کہتا ہے خدا کی قسم مجھے یوں لگا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ شہیدوں کے سر، ان سروں کے پیچھے کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پر کچھ بیویوں اور بچے سوار تھے۔ کہتے میں ایک ناکہ کے قریب گیا جس پہ ایک 3-4 سال کی بچی بیٹھی تھی۔ میں نے جا کے اس بچی کو سلام کیا اور میں نے پوچھا اے بچی تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ بچی پلٹ کے کہتی ہے شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ اس لیے کہ کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا، کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا، تو کون ہے ہمیں سلام کرنے والا؟ کہا میرا نام سہل ہے، میں سعد کا بیٹا ہوں، میں مدینے کا رہنے والا انصاری ہوں، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ بچی نے سنا کہ میرے نانا کا صحابی، بچی نے سلام کا جواب دیا اور اپنا تعارف کروایا، او میرے نانا کا صحابی انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ سال کہتے میں نے سنا، میں نے سر جھکا کے عرض کیا اے بنت پیغمبر، اے بنت امام،
شام کے اس ماحول میں، اس نجس ماحول میں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنو گے جناب سکینہ کی حسرت؟ بی بی نے فرمایا میرے نانا کا صحابی ہم پر احسان کر سکتا ہے تو اتنا احسان کر، شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا تماشا دیکھیں، ہمارا تماشا نہ دیکھیں۔ رسول زادیوں میں رہنا سارے، نبی کی بیٹیاں ننگے سارے، اور بغیرت اشارے کر کر کے پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون ہے، علی کی چھوٹی بیٹی کون؟ شام والے سروں کا تماشا دیکھیں، ہمارا تماشا۔ اجرکم علی اللہ۔ صحابی رسول کہتے ہیں میرے پاس 400 دینار تھا، میں لے کے گیا، شمر یہ دینار مجھ سے قبول کر لے، سروں کو آگے آگے لے کے چل۔ کہتا اس نے میری بات مان لی، تھوڑا سا فاصلہ ایجاد ہو گیا، میں کہتا ہے سروں کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا تھا زیارت کرتے ہوئے۔ کہتا ہے چھتوں پر عورتیں سوار تھیں، ان کی جھولیوں میں پتھر تھے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بڑھیا جھکی، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند زہرا کا سر سوار تھا۔ کہتا اس ملونہ نے پتھر مارا، مظلوم حسین کی پیشانی پہ لگا۔ کہتا جب یہ پتھر لگا نا تو میں برداشت نہ کر سکا، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہلکھا ومن معہن، میرا اللہ اس ظالم عورت کو بھی ہلاک کر، اس کی ساتھی عورتوں کو بھی ہلاک کر۔ کہتا ہے میری بد دعا مستجاب ہوئی، چھت گر گئی، عورتیں واصل جہنم ہو گئی۔ میں عرض کروں گا صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، کاش کوئی زینب کبریٰ کے جگر سے پوچھتا۔ 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، ضربیں چل رہی تھی، ابن سعد کو پکار کے کہتی تھی ابن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلبون۔